حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون۔ ہزاروں سال پہلے دریائے نیل کے کنارے ایک عظیم تہذیب آباد تھی۔ یہ مصر تھا، علم، تعمیرات اور طاقت کا مرکز۔ اہرام مصر وسیع لشکر اور نظم و ضبط پر قائم ایک سلطنت، مگر اس سلطنت کا اصل چہرہ ایک شخص تھا، فرعون۔ فرعون صرف بادشاہ نہیں تھا، وہ خود کو ربکم الاعلیٰ کہتا تھا۔ I am your greatest Lord. میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ صرف غرور نہیں کرتا تھا، یہ اعلان بغاوت کرتا تھا خالق کائنات کے خلاف۔ تاریخ میں فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں، بلکہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کا فرعون انتہائی ظالم، خود کو خدا کہنے والا، بنی اسرائیل کو غلام بنانے والا۔ وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرواتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ طاقت کے نشے میں وہ سمجھتا تھا کہ کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ ایسے اندھیرے وقت میں اللہ کے حکم سے ایک بچے کو دریائے نیل میں بہا دیا گیا۔ وہی بچہ فرعون کے محل میں پلا اور بڑا ہو کر فرعون کے سامنے کھڑا ہوا۔ وہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام داخل ہوتے ہیں، دربار سجا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اے فرعون، میں اللہ کا رسول ہوں، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، اپنے رب کے آگے جھک جاؤ۔ تو فرعون کہتا ہے، تو کون ہے جو مجھے میرے تخت سے ہٹائے؟ میں تو سب کا رب ہوں۔ یہاں آپس میں کافی بات چیت ہوئی تو مختصر یہ کہ فرعون کہتا ہے، آؤ دکھاؤ اپنی طاقت۔ فرعون نے جادوگر کو بلایا، لاٹھیاں سانپ بنی، جادو ہوا، مگر موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے سب کو نگل لیا۔ جادوگر سجدے میں گر گئے۔ یہاں ایک عجیب موڑ آیا۔ فرعون کے اپنے لوگ ایمان لے آئے، مگر فرعون غصے میں کہتا ہے، یہ ممکن نہیں، یہ سب کا سب جادو ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں واضح ہوئی، جیسا کہ ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون، قحط۔ ہر بار فرعون کہتا، اے موسیٰ دعا کرو، ہم مان لیں گے تجھے کہ تم واقعی رسول ہے، مگر عذاب ہٹتے ہی فرعون مکر جاتا۔ یہ مسلسل دھوکہ تاریخ میں ایک سبق ہے۔ پھر وہ دن آیا جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے، سامنے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر، لوگ گھبرا گئے۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ سمندر پھٹا، راستہ بن گیا، قوم موسیٰ پار ہو گئی۔ فرعون پیچھے آیا اسی طاقت کے ساتھ۔ پھر سمندر بند ہو گیا۔ ادھر فرعون اور اس کا لشکر سمندر میں غرق ہو گیا۔ ڈوبتے وقت فرعون چیخا، میں ایمان لایا موسیٰ کے رب پر، مگر قرآن کہتا ہے اب جبکہ پہلے نافرمانی کرتا رہا، یہ ایمان قبول نہ ہوا۔ فرعون کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ آج بھی فرعون تو نہیں، مگر فرعونی سوچ زندہ ہے۔